نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار اور شاندار مجلس میں میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج بھیونڈی کی سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے، بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور بھیونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے، اسلام سے پیار ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام سے دلچسپی ہے، اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھپا ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے، آپ کا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ۔ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونڈتے۔ خواتین و حضرات، جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سازش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی 22 فروری 2009 کی اشاعت میں 100 موسٹ پاورفل انڈین کے عنوان سے، یعنی ہندوستان کی 100 بااثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے۔ فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نمبر 82واں ہے۔ دیگر شخصیات میں فلمی، سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پرنب مکھرجی، مکیش امبانی، انل امبانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ ٹاپ 10 اسپریچول گروز کے عنوان سے شائع 10 روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر 3 ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 10 گروؤں میں کوئی شنکر آچاریہ، کوئی بشپ یا فادر، کوئی مذہبی پریچر نہیں۔ بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے، شری شری روی شنکر کا نام آرٹ آف لیونگ کی حیثیت سے، سسٹر نرملا کا نام چیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے۔ گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے، وہ کوئی ہندو نہیں، وہ کوئی کرسچن نہیں بلکہ مسلم ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور پھر
صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔